اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے پر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ادھر انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تو بڑا غصہ تھا، اور اپنے بھائی ہارون کے انہوں نے بال پکڑ لیے تھے۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں، یعنی میں تو انہیں ان کی اس حرکت پر منع کرتا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت 151 سورہ اعراف کی آیت 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے پروردگار تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان آیتوں میں جہاں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے وغیرہ وغیرہ، تو جہاں ان آیتوں میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے وہیں ان آیات سے حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق ایک بہت بڑے الزام سے براءت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑے الزام سے ان کی براءت ثابت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ الزام خود حضرت ہارون علیہ السلام پر یہود نے لگایا تھا۔ چنانچہ بائبل میں اس بچڑے کی عبادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، جس کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے مصر سے نکال لایا ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے دن تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ نیٹ پر بھی یہ واقعہ کتاب الخروج باب 32 کے حوالے سے موجود ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے متعدد مقامات پر پوری وضاحت کے ساتھ یہود کے اس الزام کی تردید کی ہے، اور واقعے کی حقیقت یہ بتلائی ہے کہ اس جرم عظیم کی مرتکب خدا کے نبی نہیں، خدا کے نبی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا باغی سامری تھا۔ یہ واقعہ ان آیات میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور وہاں اس واقعے کی پوری وضاحت سامنے آ جائے گی۔ بہرحال اجمالی طور پر یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہود نے حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق جو ایک بہت بڑا الزام لگایا تھا، ان آیتوں میں اس الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی براءت کو ثابت کیا گیا ہے کہ اصل مجرم حضرت ہارون علیہ السلام نہیں تھے، اس جرم عظیم کے جو مرتکب ہوئے خدا کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ اللہ کا باغی سامری تھا۔ بہرحال یہ آیات ہیں، ان آیتوں میں اجمالی طور پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اسی واقعے کو سورہ طٰہٰ میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور وہاں اس واقعے کی پوری وضاحت سامنے آ جائے گی۔
دیکھیے یہ بات اصل میں بڑی حیرت کرنے والی ہے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے بھی کسی کی سیرت کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا، یعنی کوئی بھی ایسا نبی ہے جن کے اوپر، جن کی کردار کے اوپر انہوں نے سوال نہ اٹھائے ہوں، ان میں سے کسی کی سیرت کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور داغ بھی ایسے لگائے، الزام بھی ایسے لگائے جو اخلاق اور شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم شمار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی اور ایسے ہی دوسرے شدید گناہ جن میں ملوث ہونا پیغمبر کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام شریف انسان کے لیے بھی یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان آیتوں نے نازل ہو کر ہمیں بتلا دیا کہ ہارون علیہ السلام اس الزام سے بری ہیں اور اصل مجرم سامری ہے۔ دیکھیے اس آیت 151 میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور بھائی کے لیے جو دعا کی ہے، اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، افتراء کرنے والوں کو، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، یعنی جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہیں، یعنی وہ لوگ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے میں شامل ہیں، اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے امام مالک بھی اس آیت سے استدلال فرما کر کہتے ہیں کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے، یعنی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ اور ابن کثیر نے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو لوگ اسی طرح سے جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور امام مالک نے بھی اسی آیت سے استدلال فرما کر کہا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے۔ ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ ذلت تو ہر مفتری کے لیے قیامت تک کے دن کے لیے رہتی ہے، قیامت تک رہتی ہے، جو بدعات نکالتا ہے، جو بدعات پیدا کرتا ہے اس کو یہی سزا ملے گی، اور بدعات کا بوجھ اس کے دل سے نکل کر اس کے کاندھوں پر آ پڑتا ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ دنیاوی شان و شوکت رکھتا ہو، افتراء کرنے والوں کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ آگے چلتے ہیں آیت 153 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ جن لوگوں نے
برے اعمال کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن سے اس غلطی یعنی گوسالہ پرستی کا ارتکاب ہوا تو ہوا مگر انہوں نے اس سے توبہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، ایسے تمام لوگوں کا آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جو بخشنے والا اور انسانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ اس جرم پر اڑے رہے ان پر آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کی آیت 54 کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے مومنین مخلصین کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان مجرمین کو قتل کر دیں جنہوں نے گوسالہ پرستی کا ارتکاب کیا، ان میں سے صرف وہی لوگ قتل سے بچے رہے جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اگلی آیت 154 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں پکڑی، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس تحریر میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں پکڑی، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس تحریر میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 155 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور انتخاب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا ہمارے وقت مقررہ کے لیے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، دیکھیے افراد کی جو تعداد ہے خود آیت میں بھی ہے، آیت میں ہی بیان کی گئی ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا ہمارے وقت مقررہ کے لیے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو آخری وقت تک اس مشرکانہ فعل پر قائم رہے انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ اب اس تطہیر کے بعد اجتماعی توبہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قوم کے 70 افراد کو لیا اور لے کر کوہ طور پر چلے گئے، کوہ طور پر حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اگلے الفاظ ہیں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، جب یہ کیفیت ہوئی تھی وہ لے کر چلے تھے تو اس کے آس پاس علاقے میں ہی یا اس علاقے میں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھ کو بھی۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، یعنی قوم کے کچھ جاہل لوگوں نے جو حرکت کی تھی انہیں اس کی سزا بھی مل چکی ہے، تو کیا ان کی وجہ سے تو پوری قوم کو ہلاک کر دے گا۔
اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، یعنی قوم کے کچھ جاہل لوگوں نے جو حرکت کی تھی اور انہیں اس کی سزا مل بھی چکی ہے، تو کیا ان کی وجہ سے تو پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا یعنی ہمارا پشت پناہ ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 156 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے یہی الفاظ سورہ بقرہ میں بھی مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ وہاں آیت کے الفاظ تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ مشہور دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ مطلب یہ ہے اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت 156 کے اگلے الفاظ ہیں اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو خطا ہو گئی ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، اور میری رحمت وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، یعنی میری ایک رحمت تو وہ ہے جو ہر شے کو شامل ہے، ہر شے پر محیط ہے، ہر شے کا وجود اور بقا میری رحمت ہی سے ہے ممکن ہے، اور یہ پوری کائنات اور اس کا تسلسل میری رحمت کی ہی وجہ سے ہے۔ اس رحمت عامہ سے میری تمام مخلوقات حصہ پا رہی ہے، لیکن جہاں تک میری رحمت خاصہ کا تعلق ہے جس کے لیے تم لوگ ابھی سوال کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ تو یہ خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اور ہماری آیات پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے رہیں گے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ میری رحمت ہر شے پر محیط ہے، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، یہ الفاظ بہت گہرے الفاظ ہیں اور اپنے اندر ایک گویا کہ سمندر لیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے پر خدائی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے پر اپنی حکومت چلا رہے ہیں، ان میں اصل چیز غضب نہیں ہے، یعنی اس حکومت میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان ظاہر ہو جاتی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس حکومت میں اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے۔
اور اس حکومت میں غضب صرف اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب بندوں کی سرکشی، جب انسانوں کی سرکشی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل چیز اس حکومت میں رحم اور فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحم اور فضل کی یہ کیفیت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہو، بلکہ اصل چیز رحم ہے، اور اسی پر سارا نظام عالم قائم ہے۔ اور اس حکومت میں غضب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب بندوں کی، انسانوں کی سرکشی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ رحمت والی آیت بہت عظیم ہے اور سب پر شامل ہے۔ خود عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ کہتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی زبانی ارشاد ہوتا ہے کہ اے خدا تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں کہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک عرابی آیا دیہات سے، اس نے اونٹ کو بٹھا کر باندھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر اپنی سواری کو کھولا، اس پر سوار ہوا، پھر یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت فرما اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ اللہ اس کی وسیع رحمت ہے، اس نے رحمت کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ساری مخلوق پر تقسیم کیا، جنات، انسان، چوپائے سب کو اسی میں سے حصہ ملا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، یعنی صحابہ اکرام جو تھے ان کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ بے وقوف ہے، یعنی اس کے اونٹ کی طرف اور اس کے خود کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون زیادہ بے وقوف ہے، یعنی اللہ کی رحمت تو وسیع تھی، اس نے اس کو تنگ کر دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے صرف ایک ہی حصہ دنیا میں اتارا ہے، اسی ایک حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے، رحم کرتی ہے، اور اسی سے حیوان، جانور اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ ہی کے پاس ہیں، جن کا اظہار قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن اسی حصے کے ساتھ اور 99 حصے جو مؤخر ہیں سب کو ملا دیا جائے گا، 100 کی عدد پوری کر دی جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا جلوہ سامنے آئے گا۔ اس آیت 156 میں یہی الفاظ سر فہرست ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت شامل ہے ہر شے کو۔ تو آج کے درس اور سبق سے 3 باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ کہ جب وہ کوہ طور پر چلے گئے تھے اور ادھر بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک دعا جو کہ جس کے الفاظ بہت ہی جامع اور معنی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر محیط ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔